لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. غدیر کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے. آج کی تقریر میں انشاءاللہ ہم راویان حدیث غدیر کے متعلق گفتگو کریں گے. راویان حدیث غدیر یعنی وہ افراد کہ جنہوں نے حدیث غدیر کی روایت کی، حدیث غدیر کو بیان کیا، حدیث غدیر کو اپنی کتابوں میں لکھا. چنانچہ اس ضمن میں ہم اس واقع غدیر کی ابتدا سے لے کر آج تک کے اس درمیانی عرصے میں کہ جو تقریباً 1425 سالوں پر محیط ہے، کیونکہ سن 10 ہجری کے 18 ذی الحج کے دن یہ واقع ہوا، اور آج جو ہمارا جو سال چل رہا ہے اسلامی سال، وہ 1435 چل رہا ہے. تو اس حساب سے 1435 ہجری اسلامی سال ہے ہمارا فی الحال. تو اس حساب سے اس واقعے کو 1425 سال ہو چکے ہیں آلریڈی. لہٰذا اس 1425 سالہ طولانی دور میں 14 صدیاں گزری، اور یہ ہم 15ویں صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا سامعین، پہلے یہ تمام حقائق پیش کرنے سے پہلے اور وہ ان کے نام پیش کرنے سے پہلے، یہ جو کیلنڈر ہے، جو اسلامی کیلنڈر ہے، انگلش کیلنڈر ہے، اس کے بارے میں ایک مختصر سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ افراد کے جن کے ذہن اس کی طرف آمادہ نہیں ہیں اور وہ اس کے متعلق کبھی انہوں نے غور و خوض نہیں کیا، تو وہ ہر چیز ان پر کھل کر سامنے ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا مطلب ہے، تو وہ بھی لوگوں پر واضح ہو جائے. تو دیکھیے سامعین، پہلے تو یہ کہ جو کیلنڈرز ہیں جو دو قسم کے ہیں. ایک تو ہے اسلامی کیلنڈر کہ جو سن ہجری کہلاتے ہیں، ہجری کہلایا جاتا ہے. دوسرا ہے انگلش کیلنڈر کہ جو سن عیسوی جسے کہتے ہیں، اور عربی میں جسے میلادی کہتے ہیں. اور اس طریقے سے تو اب دیکھیے، اب جو فی الحال ہم جو زندگی گزار رہے ہیں جو جس وقت میں، تو اس میں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 1435 سن ہجری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور انگلش کیلنڈر کے حساب سے 2014 اے ڈی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ دونوں کا کیا مطلب ہے، اے ڈی کا کیا مطلب ہے اور ہجری کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو انگلش کیلنڈر ہے جس کا ابھی 2014 ایئر میں ہم ہیں، تو یہ اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ. یہ حالانکہ اغیار کی ٹرمینالوجی ہے، اس لیے اس میں لفظ ڈی سے ڈیتھ کو وہ کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے عقائد کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں. وہ ایک تمام باتیں تفصیل سے الگ موضوع ہے کہ جس پر فی الحال گفتگو نہیں ہو سکتی. بہرحال تو یہ جو کیلنڈر ہے یہ اے ڈی ہے، یعنی آفٹر دا ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ، یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد سے اب اس واقعے کو آج 2014 سال گزر چکے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں، خواہ وہ اغیار کی نقطۂ نظر سے ان کی موت کی صورت میں ہو، خواہ وہ ہمارے نقطۂ نظر سے آسمان پر اٹھا لیے جانے کی صورت میں، بہرحال اس دنیا سے جب وہ چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ جو کیلنڈر ہے یہ اے ڈی کیلنڈر اس واقعے سے شروع ہوا، اور اب اس واقعے کو آج 2014 سال ہو چکے ہیں. یہ ہے انگلش کیلنڈر کی بنیاد. اور انگلش کیلنڈر اس سے پہلے جو تھا وہ بی سی تھا، یعنی بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا.
تو وہ جو انگلش کیلنڈر ہے وہ AD سے پہلے BC میں ان لوگ شمار کیا کرتے تھے، اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جو دور ہے اور جو حالات ہیں اور وہ جو وقت اور وہ جو زمانہ ہے اسے ان لوگ BC یعنی بیفور کرائسٹ کے نام سے ان لوگ وہ تاریخ انہوں نے اس طریقے سے مینٹین کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے انگلش کیلنڈر کی تمام حقائق۔ اور اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ جب کہتے ہیں کہ سن ہجری، تو دراصل ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ اس وقت سے اس کی ابتدا ہوئی کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور جب آپ مکہ سے مدینہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ میں آپ چلے گئے، تو یہ جو ہجرت والا واقعہ ہے، اس ہجرت والے واقعے سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی۔ لہٰذا جب آپ نے ہجرت فرما کے جب آپ مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں آپ نے 1 سال گزارا، تو یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال تھا کہ جو سن 1 ہجری کہلایا جائے گا۔ اور اس طریقے سے آپ نے مدینہ میں 10 سال کی زندگی گزاری، 10 ہجری تک آپ وہاں رہے، مدینہ میں رہے، اور 11ویں ہجری 11ویں سال کے ابتدائی دوسرے یا تیسرے مہینے میں پھر ہماری روایت کے مطابق 28 صفر کو، اور اہل سنت والجماعت حضرات کی روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو، جو کہ تیسرا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، تو 11ویں سال کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں پھر آپ کا انتقال ہوا۔ اور یہ جو واقع غدیر ہے یہ 10ویں سال کے ذی الحج کے مہینے میں، یعنی 10 ہجری کا جو آخری ذی الحج کا مہینہ تھا اس مہینے میں یہ واقعہ ہوا۔ اور اس کے بعد میں جب 11 ہجری شروع ہوئی اور اس کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی واقع غدیر سے جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی موت سے تقریباً 3 مہینہ پہلے آپ نے حضرت علیہ السلام کی خلافت و نیابت و جانشینی کا اعلان اس حدیث غدیر کے ذریعے اس واقع غدیر میں کر دیا تھا، تو وہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ 18 ذی الحج جو کہ 10 ہجری کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد میں 11 ہجری شروع ہوئی اور 11 ہجری کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ واقع غدیر اور آپ کی رحلت کے درمیان میں مشکل سے 2-3 مہینے کا ہی فاصلہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اور بنیاد، اور اس حساب سے یہ ہجرت کے واقعے کو آج 1435 سال ہو گئے، 1435 ہجری سن ہجری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں AH۔ ان لوگ جب لکھتے ہیں عربک میں اسلامی تاریخ کو تو لکھتے ہیں 1435 AH یعنی آفٹر ہجرا۔ اور ہم جب اردو میں کہتے ہیں 1435 سن ہجری، سن 1435 ہجری یعنی ہجرت کے بعد میں اب 1435 سال ہو گئے ہجرت کے بعد میں، اور اب ہم اس زندگی یہ دور گزار رہے ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر یہ تو تھی اسلامی اور انگلش کیلنڈر کی باتیں۔ اب جو کہتے ہیں صدی ہجری، صدی کہتے ہیں دراصل 100 سال کو اردو میں، جسے انگلش میں کہتے ہیں ملینیم۔ لہٰذا جو ایک 100 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اسے اردو میں کہتے ہیں صدی اور انگلش میں کہتے ہیں ملینیم۔ تو اس حساب سے جب ہم کہتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری یعنی وہ پہلے 100 سال کے جو ہجرت کے بعد سے لے کے سن 100 ہجری تک کے درمیانی جو عرصہ ہے وہ کہلایا جائے گا پہلی صدی ہجری۔ اور پھر 101 سے لے کے 200 تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، 100 ہجری سے لے کر 200 ہجری کے درمیانی جو عرصہ ہے یہ 100 سال ہے، یہ کہلائی جائے گی دوسری صدی ہجری۔ اور اس طریقے سے اب ہم 15ویں صدی ہجری میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ 1400 سال تو ہو چکے ہیں، 14 صدیاں تو مکمل ہو چکی، اور 15ویں صدی کا اب یہ 35واں سال ہے کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس حساب سے اب چونکہ ہماری 15ویں صدی مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی اس میں مزید 65 سال اور بچتے ہیں، لہٰذا ہم جو راویان حدیث غدیر کے نام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو وہ صرف 14 صدیوں پر ہی مشتمل ہیں، اور ان پچھلی 14 صدیوں میں وہ کون سے افراد تھے، وہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو بیان کیا، اس کی روایت کی، اسے اپنی کتابوں میں لکھا، ان کے نام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور یہ جو لسٹ ہے، یہ جو ہم فہرست آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ مکمل نہیں ہے، یہ ہم تمام افراد کے نام نہیں دیں گے، اس میں سے جو انتہائی مشہور و معروف افراد ہیں کہ جن کی کتابیں عالم اسلام میں مشہور ہیں اور آج تک موجود ہیں، وہ تمام انتہائی مشہور و معروف افراد کے نام ہر صدی میں جو مختلف چنندہ جو خاص ہیں کہ جو انتہائی مشہور و معروف گزرے، ان کی کتابیں مشہور و معروف ہیں اور آج تک موجود ہیں، ایسے افراد کے نام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چنانچہ راویان حدیث غدیر میں جو پہلی صدی ہجری کے راویان ہیں وہ دراصل صحابہ اور تابعین کے گروہ پر مشتمل ہے کہ جن میں سے 110 صحابہ کے نام
اور 84 تابعین کے نام ہم پہلے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے واقعہ غدیر کی ابتدا سے لے کر اس کی ابتدائی 100 سال جو پہلی صدی ہجری گزری، اس میں ان افراد نے، ان صحابہ نے، ان 110 صحابہ نے اور 84 تابعین نے حدیث غدیر کی روایت کی، حدیث غدیر کو بیان کیا۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ابتدا میں چونکہ کتابیں لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور جیسا کہ ہم نے تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ بعض مصلحتوں کی بنیاد پر ابتدائی خلفاء نے، خاص طور پر حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے اور ان کے بعد کے دیگر افراد نے، جہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز اموی جو بنی امیہ کے جو خلیفہ تھے، عمر ابن عبدالعزیز، ان کے دور تک یہ سلسلہ بند رہا۔ حدیثوں کی روایت کو بند کیا گیا، کتابیں لکھنے، حدیثیں لکھنے کی ممانعت کر دی گئی، وہ تمام چیزیں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر تقریباً 250 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں تقریباً 250 سال تک اور اس دور تک یہ حدیثیں لکھی نہیں گئیں۔ حالانکہ جو مکمل ممانعت تھی وہ عمر ابن عبدالعزیز اموی کے دور تک تھی، کہ جو تقریباً 150 سال سن ہجری کے بعد میں وہ گزرے ہیں اور انہوں نے پھر اس کی اجازت دے دی۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو مکمل جو نہیں لکھی گئی حدیثیں کتابوں میں وہ تقریباً 150 سال تک ہے۔ پھر 150 ہجری کے بعد سے دوسری صدی ہجری کے آخر نصف میں، 150 ہجری کے بعد سے لے کر 250 ہجری کے درمیان میں 100 سال کے عرصے میں ابتدا ہوئی لکھنے کی، اور پہلے اس کی ابتدا ہوئی مختلف مختصر سے رسالوں اور کتابچوں کی شکل میں، اور ہر موضوع پر اور ہر ٹاپک پر متفرق جگہوں پر متفرق طریقوں سے حدیثوں کو جمع کیا گیا مختصر سے کتابچوں اور رسالوں کی صورت میں، اور پھر ان تمام کتابچوں اور رسالوں کو جمع کر کے سن 200 سے لے کے 300 ہجری کے درمیانی تیسری صدی ہجری میں پھر ان کو کتابی شکل دی گئی، اور صحاح ستہ حدیث کی بنیادی کتابیں لکھی گئی، اور ہمارے یہاں جو کتب اربعہ ہیں وہ حدیث کی بنیادی کتابیں اس دور میں لکھی گئیں۔ تو بہرحال یہ جو پہلی صدی ہجری گزری تو اس میں یہ جو اس کے راویان تھے یہ دراصل صحابہ تھے، کہ جن میں سے 110 صحابہ کے نام، اور تابعین تھے کہ جن میں سے 84 کے نام ہم آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ لہٰذا یہ 110 اور 84 194 افراد ہو جائیں گے، جس میں سے 110 صحابہ ہیں اور 84 تابعین ہیں، کہ جو مل کر پہلی صدی ہجری کے راویان حدیث غدیر کہلائے جائیں گے، اور جن کے نام ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ اب دوسری صدی ہجری کے جو راویان حدیث غدیر ہیں ان میں سے جو انتہائی مشہور ترین افراد ہیں ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: زہری متوفی 124 ہجری، مدائنی متوفی 148 ہجری، ابن اسحاق متوفی 151 ہجری، ابو بسطام واسطی متوفی 160 ہجری، سفیان ثوری متوفی 161 ہجری، سفیان ابن عینیہ متوفی 198 ہجری۔ لہٰذا سامنے جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ متوفی یعنی جس سال میں ان کی وفات ہوئی، جس سال میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی بنیاد پر جس سال میں اس عالم دین کا جب انتقال ہوا تو اسی کی بنیاد پر اسے اس صدی کے علماء میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوا، ہم دیکھیں گے آگے بھی، جیسے مثلاً علامہ غزالی کہ جن کا انتقال 505 ہجری میں ہوا تھا، تو وہ دراصل دیکھا جائے تو ان کی زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے 5ویں صدی ہجری میں گزارا، اور 6 صدی ہجری کے ابتدائی 5 سال انہوں نے گزار کے ان کا انتقال ہوا۔ تو دراصل دیکھا جائے تو ان کو 5ویں صدی کے علماء میں شمار کیا جانا چاہیے، لیکن جب چونکہ ان کی وفات 505 ہجری ہے، یعنی 6 صدی ہجری کے 5 سال گزرے اور ان کا انتقال ہوا، لہذا اس بنیاد پر سن وفات کی بنیاد پر علماء کو ان کے دور کا متعین کیا جاتا ہے اور انہیں اس صدی کے علماء میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً ابن جریر طبری کہ جن کی تاریخ طبری اور تاریخ تفسیر طبری وغیرہ بہت مشہور ہے، تو ہم ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ان کی وفات ہوئی تھی 310 ہجری میں، لہٰذا اس حساب سے انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ تیسری صدی ہجری میں گزارا، مگر ہم انہیں 4 صدی ہجری کے راویان میں ان کا شمار ہوا، کیونکہ وہ 4 صدی ہجری کی جب ابتدا ہوئی تو اس کے 10 سال گزار کے وہ ان کا انتقال ہوا، تو اس حساب سے جب ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی یعنی وہ پھر وہ 4 صدی ہجری کے راویان میں ان کا شمار ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یعنی سن وفات کی بنیاد پر
علماء کے دور اور ان کی وہ کس صدی میں گزرے ہیں اس کو متعین کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو اسی حساب سے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقتاً اگر ہم دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے یہ دو مثالیں دیں، تو اس میں علامہ غزالی کہ جنہوں نے 6 صدی ہجری میں صرف 5 سال گزارے اور ان کا انتقال ہوا، اور ان کی زندگی کا اکثر حصہ 5ویں صدی ہجری میں گزارا، لیکن پھر بھی وہ 6 صدی ہجری کے علماء میں شمار کیے جائیں گے کیونکہ ان کا سن وفات 505 ہجری ہے۔ اسی طرح علامہ طبری کہ جو 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ 34 صدی ہجری کے علماء میں ان کا شمار ہوگا، حالانکہ انہوں نے زندگی کا اکثر حصہ 3 صدی ہجری میں گزارا۔ بہرحال، تو یہ تھے 2 صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر کہ جن کے نام ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب 3 صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر، اور جیسا کہ ہم نے سامعین بتایا کہ 3 صدی ہجری جو ہے یہ وہ دور ہے کہ جب احادیث کی بنیادی کتابیں اور سیاہ ستہ کی تدوین و تالیف ہوئی، اور ان سیاہ ستہ کے مصنفین نے اور مؤلفین نے انہیں جمع کیا۔ لہٰذا ان میں سے اب 3 صدی ہجری میں یہ کافی ایسے افراد ہیں کہ جو انتہائی مشہور و معروف ہیں، کہ جس میں امام شافعی ہیں کہ جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی تھی، قاضی نیشاپوری ہیں کہ متوفی 209 ہجری، ابن راہویہ ہیں متوفی 237 ہجری، امام احمد ابن حنبل ہیں متوفی 241 ہجری، امام بخاری ہیں کہ جن کی صحیح بخاری بہت مشہور ہے متوفی 256 ہجری، اور ابن ماجہ ہیں کہ جن کی سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ میں شامل ہیں متوفی 273 ہجری، ابن قتیبہ دینوری ہیں متوفی 276 ہجری، اور حافظ ترمذی ہیں کہ جن کی صحیح ترمذی سیاہ ستہ میں موجود ہے متوفی 279 ہجری، اور علامہ بلازری متوفی 279 ہجری۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو 3 صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 4 صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر ہیں ابو یعلا متوفی 307 ہجری، ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری، بغوی متوفی 317 ہجری، دولابی متوفی 320 ہجری، طحاوی متوفی 321 ہجری، قرطبی متوفی 328 ہجری، ابن عقدہ متوفی 333 ہجری، مسعودی متوفی 346 ہجری، طبرانی متوفی 360 ہجری، دارقطنی متوفی 385 ہجری۔ لہذا سامعین، یہ جو نام ہم لے رہے ہیں یہ دراصل انہی ناموں سے یہ علماء مشہور ہیں اور معروف ہیں اور جانے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے جو نام ہیں وہ حقیقتاً جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریروں میں جب ان کے نام لیے تو ان کے پورے نام بھی لیے، لیکن ان کے پورے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام اور قبیلے اور ان کے تمام پورے نام سے یہ اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے یہ ان ناموں سے مشہور ہیں کہ جو ابھی ہم نے لیے۔ لہذا ان علماء کے نام پیش کرنے میں بھی ہم نے یہ بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ صرف وہ نام، وہ اسما کہ جن سے یہ مشہور ہیں اور جن سے یہ جانے جاتے ہیں، صرف انہی کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کے مکمل نام تو بہت طویل ہیں، تو وہ پیش کرنے کا کوئی سینس نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا اور کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ تو جیسے کہ اب علامہ طبرانی، دارقطنی، مسعودی، قرطبی، دولابی، بغوی، یہ علماء انہی ناموں سے جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ لہذا صرف ان کے نام جب ہم نے پیش کیے تو وہی نام ہم نے پیش کیے کہ جن سے وہ جانے جاتے ہیں۔ لہذا ان کے یہ مختصر سے یہ اتنے ہی نام نہیں ہیں، ان کے جو اوریجنل نام ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہیں کہ یہ فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، اور پھر ان کے علاقے کا نام اور وہ کن فقہ سے ان کا تعلق تھا وغیرہ وغیرہ، وہ تمام یعنی پھر جو اوریجنلی جو ان کے نام ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، مگر وہ پہچانے جاتے ہیں مثلا دارقطنی کے نام سے، مسعودی کے نام سے، قرطبی کے نام سے۔ لہذا اسی لیے ہم نے ان کے انہی مشہور و معروف ناموں کو پیش کیا کہ جن سے وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اب 5ویں صدی ہجری کے جو راویان حدیث قدیر ہیں وہ ہیں ابو بکر باقلانی متوفی 403 ہجری، ابو عبداللہ حاکم متوفی 405 ہجری، ابو اسحاق ثعلبی متوفی 427 ہجری، ابو بکر بیہقی متوفی 458 ہجری، ابن عبد البر متوفی 463 ہجری، ابن مغازلی متوفی 483 ہجری، ابن حداد حسکانی متوفی 490 ہجری۔ اور 6 صدی ہجری کے جو مشہور و معروف راویان حدیث قدیر ہیں وہ ہیں ابو حامد غزالی متوفی 505 ہجری، زمخشری متوفی 538 ہجری، خوارزمی
متوفی 568 ہجری، ابن عساکر متوفی 571 ہجری۔ اور جو 7ویں صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر ہیں وہ ہیں فخر الدین رازی متوفی 606 ہجری، ابن اثیر جزری متوفی 630 ہجری، محمد ابن طلحہ شافعی متوفی 652 ہجری، سبت ابن جوزی متوفی 654 ہجری، ابن ابی الحدید متوفی 655 ہجری، ابو زکریا نووی متوفی 676 ہجری۔ 8ویں صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر یہ ہیں شیخ الاسلام ہموینی متوفی 722 ہجری، شمس الدین ذہبی متوفی 748 ہجری، ابن کثیر دمشقی متوفی 772 ہجری، تفتازانی متوفی 791 ہجری۔ اور 9ویں صدی ہجری کے جو راویان حدیث قدیر ہیں ان میں سے مشہور یہ ہیں ابن خلدون متوفی 808 ہجری، ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری، بدر الدین عینی متوفی 855 ہجری، علاء الدین کوشجی متوفی 879 ہجری۔ 10ویں صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر سیوطی متوفی 911 ہجری، قسطلانی متوفی 926 ہجری، علی متقی متوفی 975 ہجری، شربینی قاہری متوفی 977 ہجری۔ اور 11ویں صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر میں سے مشہور افراد یہ ہیں مناوی متوفی 1031 ہجری، نور الدین حلبی متوفی 1044 ہجری، شہاب الدین خفاجی متوفی 1069 ہجری، عبدالحق دہلوی متوفی 1052 ہجری۔ اور 12ویں صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر میں سے مشہور افراد یہ ہیں سید محمد برزنجی متوفی 1103 ہجری، ابن حمزہ حرانی متوفی 1120 ہجری، زرقانی متوفی 1122 ہجری، عبدالعزیز دہلوی متوفی 1171 ہجری۔ اور 13ویں صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر میں سے یہ افراد مشہور ہیں ابو الفیض زبیدی متوفی 1205 ہجری، قاضی شوکانی متوفی 1250 ہجری، شہاب الدین آلوسی متوفی 1270 ہجری، شیخ سلیمان قندوزی متوفی 1293 ہجری۔ اور 14ویں صدی ہجری کے راویان حدیث قدیر میں سے یہ مشہور افراد یہ ہیں سید احمد زینی دہلاں متوفی 1304 ہجری، شیخ محمد عبدہ مصری متوفی 1323 ہجری، سید عبدالحمید آلوسی متوفی 1324 ہجری۔ لہذا سامعین کرام یہ تھی وہ لسٹ اور وہ فہرست کہ جو ان افراد پر مشتمل ہے کہ جنہوں نے ابتدائے واقعہ غدیر سے لے کر گزشتہ صدی تک اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت اور حالات کی مناسبت سے کبھی صحابہ اور تابعین نے اور ان کی بعد کی دوسری صدی ہجری کے علماء نے انہیں کبھی منہ زبانی اور اورلی بیان کیا، اور کچھ لوگوں نے اسے کتابچوں اور مختصر سے رسالوں کی شکل میں لکھا، اور پھر بعد میں تیسری صدی ہجری میں علماء نے جب کتابیں تدوین کی اور تالیف کی تو ان کتابوں میں انہیں اس واقع غدیر کو ذکر کیا اور حدیث غدیر کو بیان کیا اور لکھا۔ اور اس طریقے سے یہ سلسلہ ابتدائی واقعہ سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ مسلسل متواتر اور متصل طور پر لوگوں نے اسے بیان کیا، لوگوں نے اسے لکھا، لوگوں نے اسے ایک دوسرے کو بتایا اور اس حقیقت کو ایک دوسرے تک پہنچایا کہ جو سلسلہ وار ہم تک اس طریقے سے پہنچی کہ جس میں اس طویل فہرست میں اور اس طویل لسٹ میں وہ تمام مشہور و معروف علماء اہل سنت والجماعت حضرات ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں ہر صدی میں حدیث غدیر کو واقع غدیر کو اپنی کتابوں میں لکھا، اور انہوں نے اپنے سے پہلے جہاں سے حاصل کیا اس کے حوالے انہوں نے دیے، اور اس طریقے سے سن 10 ہجری کے 18 ذی الحج سے لے کر آج کے دور تک یہ واقع غدیر، یہ حدیث غدیر انتہائی تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ
اور بہت زیادہ افراد نے اتنے مختلف طریقوں سے اسے بیان کیا، اس کی روایت کی، اسے لکھا، اسے لوگوں کو بتایا کہ جس میں کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ تمام تقاریر کے جو اس موضوع پر ہم نے کی، ان میں وہ تمام حقائق باقاعدہ ثبوت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اس واقعے سے متعلق ہر ایک پہلو کے متعلق ہم نے تفصیل سے تحقیقی مواد آپ کی خدمت میں حوالے کے ساتھ پیش کیا، کہ جس کے بعد میں اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یہ واقعہ غدیر ہوا۔ اور اس واقعہ غدیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا اور اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں، آج تک جس کا میں مولا تھا، اب میرے بعد یہ علی اس کے مولا ہوں گے۔ اور سامعین، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ چونکہ اس حدیث سے اور اس واقعے سے حضرت علی علیہ السلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد پہلا خلیفہ اور آپ کا پہلا نائب اور جانشین ہونا ثابت ہوتا تھا، اور چونکہ امت مسلمہ نے اس وقت اسے سنا اور سمجھا اور قبول تو کیا حضرت کی زندگی میں، لیکن حضرت کی رحلت کے فوراً بعد اور حضرت کی انتقال ہوتے ہی انہوں نے اس پر عمل کرنے سے اور اسے قبول کرنے سے انکار کیا، اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق اپنے لیے ایک خلیفہ چنا۔ اور جیسا کہ ہم نے تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کی کہ یہ جو سازش تھی یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور وہ تمام خلافت کے موضوع کے تحت ہم نے وہ تمام حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال، تو اب چونکہ ایسا ہوا تو بعد میں علماء نے اور لوگوں نے چونکہ وہ اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ کیا کہ لفظ مولا کے غلط معنی لوگوں کو بتائے اور سمجھائے اور لوگوں کو گمراہ کیا، اور اس طریقے سے تو پھر ہم نے اسی وجہ سے لفظ مولا کے بارے میں اور اس کے معنی کے بارے میں انتہائی تفصیل سے گفتگو کی، اور علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی معتبر اور مستند کتابوں سے عبارتیں پیش کی کہ جن میں خود علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے لفظ مولا کے وہی معنی بتائے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں اور جسے ہم بیان کرتے ہیں، اور جس سے حضرت علیہ السلام کی پہلی خلافت اور نیابت اور جانشینی اور آپ کی ولایت اور آپ کی حاکمیت و سرداری و سرپرستی اور آپ کا آقا و مولا ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس امت مسلمہ کا قائد و رہبر ہونا پہلا، اور اس حکومت الہیہ کا پہلا حاکم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اب کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور اس کو قبول نہ کرنا، جبکہ یہ تمام حوالے، یہ تمام حقائق انہی افراد کے علماء کی کتابوں سے پیش کیے گئے ہیں کہ جن کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اس سے اب اس کے بعد میں بھی انکار کرنا یہ بالکل ہٹ دھرمی، تعصب اور اپنے دل اور دماغ پر عقیدت کی اندھی عقیدت کی پٹیوں کو باندھ لینے جیسا ہوگا۔ لہٰذا اب یہ انسان کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرے اور اپنی نجات کی فکر کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اگر اسے نجات پانا ہے اور اسے جنت میں جانا ہے تو اسے اسی راستے کو چننا ہوگا کہ جو خدا و رسول نے جسے متعین کیا ہے اور مقرر کیا ہے، اور انہی افراد کی خلافت اور امامت اور نیابت و جانشینی کو ماننا ہوگا کہ جن کو خدا و رسول نے مقرر کیا تھا۔ اور یہ بات اور یہ حقیقت اتنی اہم ہے کہ جیسا ہم نے بتایا کہ اس کے معنی بغیر نجات اور جنت ناممکن ہے، خواہ اخلاق اور کردار اور دیگر اعمال اسلام کے ہم اس پر کتنا بھی عمل کیوں نہ کریں۔ جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ اے علی، کوئی انسان زندگی اس کی اتنی طولانی ہو کہ وہ 1000 سال سے زیادہ اس کی زندگی ہو، اور اس میں وہ دنوں کو روزہ رکھے، راتوں کو نماز پڑھے، حج کو جائے، صفا و مروہ کے درمیان میں حالت صحیح میں مظلومیت سے شہید کر دیا جائے۔ یعنی اسلام کے جتنے، دیکھیے اس حدیث میں تمام جو بڑے بڑے ارکان اور اعمال ہیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے لوگ فخر کرتے ہیں اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے آپ کو انتہائی پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں اور نجات کا مستحق سمجھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس حدیث میں آ گئی ہیں کہ پھر حضرت نے فرمایا لیکن وہ اگر تمہاری ولایت کو نہ مانتا ہوں، یعنی تم کو میرے بعد میں پہلا خلیفہ اور نائب اور امام نہ مانتا ہوں، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ حالانکہ ایک دوسری روایت کا اور حدیث کے مطابق جنت کی خوشبو جو ہے 500 سال کی راہ تک دور تک آتی۔ تو لہٰذا دیکھ لیجیے سامعین کہ یہ کتنی اہم بات ہے، اور اس واقعہ غدیر کو نہ ماننا، اس حدیث غدیر کو نہ ماننا، اور حضرت علیہ السلام کو حضرت کے بعد میں پہلا خلیفہ اور امام نہ ماننا، یہ انسان کو، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد میں پھر انسان
اسلام کے کتنے بھی احکام پر اور اعمال پر اور ارکان پر عمل کرے، کتنی بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اور جو بھی کر سکتا ہے کرے، اور اپنے آپ کو تمام اسلام کے تمام افعال پر وہ کار پیرا ہو اور اس پر عمل کرے، لیکن اس کی نجات ناممکن ہے، اس کا جنت میں جانا ناممکن ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت، وہ بھی پہلی خلافت اور امامت کو مانے بغیر، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ اور وہ اجر رسالت کے عنوان کے تحت ہم نے اس کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ہم تفصیل سے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ اجر رسالت جو ہے وہ کسی چیز کی اجرت دیے بغیر تم اس چیز کو جب اس سے استفادہ کرتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو لہٰذا جب حضرت نے خود یہ تمام اسلام کی اور یہ رسالت کا اجر اور اس کی اجرت اہل بیت کی مودت اور محبت قرار دیے، کہ جس کی بنیاد پر اہل بیت کے سب سے راس و رئیس اور پہلے اور ان کے بزرگ جو ہیں حضرت علیہ السلام ہیں، کہ جن کے بارے میں خود حضرت نے فرمایا کہ ان کی ولایت کو نہ قبول کر کے انسان کو دوسرا اسلام کے دیگر افعال اور دیگر چیزیں اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اور دوسری حدیث وہ بھی ہے کہ اے علی، تمہاری محبت ایک ایسی شے ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی دوسری چیزیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور تمہارے سے محبت نہ کرنا ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ساتھ میں دوسری چیزیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسا معیار ہے، جیسا کہ ہم نے مختلف پل صراط پر پروانہ ولایت نہیں ہے، حضرت علی کو نہیں مانتا تو پل صراط سے گزر نہیں سکے گا، کوثر کا پانی نہیں پی سکے گا، حضرت علی خود جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام حقائق بڑی تفصیل سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا مختصراً یہ کہ یہ واقع غدیر، یہ حدیث غدیر اور یہ حقیقت یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو نہ ماننے سے آپ اس کے بعد میں آپ اسلام کے کتنے بھی تمام اعمال پر عمل کریں، آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اچھے اخلاق و کردار کو اپنائیں اور تقوی و پرہیزگاری سے زندگی گزاریں، اور بالکل مکمل ایک اسلامی مکمل زندگی آپ گزاریں، اور لیکن اگر آپ حضرت علیہ السلام کو پہلا خلیفہ اور پہلا امام نہیں مانتے تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہوگی۔ یہ رسالت پر عمل کرنا آپ کے لیے حرام قرار پائے گا، کیونکہ آپ نے اس کی اجرت نہیں دی۔ اس کی اجرت تھی اہل بیت سے مودت و محبت رکھنا اور انہیں حضرت کے بعد میں اپنا قائد و رہبر اور اپنا خلیفہ و امام ماننا، جن کے راس و رئیس حضرت علیہ السلام ہیں، اور پھر اسی اہل بیت کے ان افراد کو ماننا کہ جو حضرت علیہ السلام کے بعد میں 12 کہ جن کا ذکر خود حضرت نے کیا، صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، اور وہ تمام 12 امام کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ لہذا سامعین، یہ بہت ضروری بات ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر انسان کو اپنی نجات اور اپنی آخرت کی فکر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہو اور اسے آخرت میں جنت ملے، تو اسے اس حقیقت کو ماننا ہی ہوگا، اور وہ اگر اس حقیقت کو نہیں مانتا تو خواہ وہ کتنا ہی کیسا ہی عمل کیوں نہ کر لے دنیا میں، اور کتنا ہی پاک و پاکیزہ کیوں نہ رہے، اور کتنے ہی تمام اسلامی احکامات پر عمل کیوں نہ کرتا ہو، اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہاں، ان احکام پر عمل کرنے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں اس کو اس کی اجر اور ثواب کے طور پر دنیائی میں اسے نعمتیں دے دی جائیں گی، لیکن آخرت میں وہ جنت کا مستحق نہیں قرار پائے گا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ اسے انہی لوگوں میں، انہی کے گروہ کے ساتھ میں جہنم میں ڈال دے گا کہ جو کافرین، مشرکین، منافقین ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اسلام کا اور ایمان کا جو نصاب ہے وہ ہے اللہ و رسول، اور رسول کے بعد میں علی اور علی کی اولاد میں سے 11 ائمہ کو ماننا، اور جس نے یہ نصاب پورا نہ کیا، جس نے یہ کوٹا پورا نہیں کیا، وہ دراصل مکمل مومن ہی نہیں ہے، اسے مومنین کے گروہ میں ہی نہیں شمار کیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جنت جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے، اور انسان مومن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ و رسول کے بعد میں حضرت علیہ السلام کو پہلا خلیفہ و امام مانے، اور ان کے بعد میں ان کے دیگر 11 فرزندان کی امامت کو مانے کہ جن 12 کا ذکر خود حضرت نے کیا، اور وہ 12 امیر والی حدیث خود صحیح بخاری میں موجود ہے، اور وہ تفصیلی گفتگو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ لہذا سامعین، یہاں پر آ کر ہمارا غدیر کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر سے ایمان ابو طالب علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی، اور جناب ابو طالب جو کہ حضرت علیہ السلام کے والد گرامی تھے، اور ان کے ایمان اور کفر اور ان کے شرک کے بارے میں جو مغالطے لوگوں کے درمیان میں پھیلائے گئے ہیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جو کافر معاذ اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام نہیں قبول کیا، اور یہ تمام جو غلط پروپیگنڈے ہیں،
تو حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب علیہم السلام کے ایمان کے متعلق اور آپ کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے انشاءاللہ آئندہ تقریر سے گفتگو کی جائے گی، اور جو کہ ایک وسیع اور طویل موضوع ہے، جو انشاءاللہ تفصیل سے جس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔